اس پہ شامی صاحب نیت کا فقدان بھی آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ سٹیل نیٹ بھی لگا دیے جاتے ہیں ایسے علاقوں میں جہاں سے ظاہر بولڈرز آ سکتے ہیں. پھر ابھی جاپان نے ایک کام کیا کہ وہاں پر اس نے سونامی سے روکنے کے لیے جو ہے وہ وال بنائی ہے، اس میں فارسٹ جو ہے اس کو اگایا گیا. جو سونامی آیا تھا 2011 میں، اس کے بعد انہوں نے ساحل سمندر پر ایک 395 کلومیٹر 395 کلومیٹرز انہوں نے ایک وال بنا دی ہے اس طرح کا طوفان جو ہے اس کو روکا جا سکے. اور اس کی جو ہائٹ ہے، بلندی ہے، کئی مقامات پر 14 میٹر سے زیادہ ہے، 15 میٹر تک، یعنی کہ 15 میٹر تک. صحیح ہے. اور اس کی جو دیواریں ہیں وہ ٹھوس بنائی ہیں، ان کو بھر دیا ہے. نیچے جو بنیادیں ہیں 25 میٹر تک گہری بنیادیں کھودی گئی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک جنگل کی دیوار بھی کھڑی کر دی گئی ہے. یعنی آپ دیکھیں 90 لاکھ جو ہے، 90 لاکھ درخت جو ہے ان کی سپورٹ ہے، لگائے گئے ہیں. گریٹ فارسٹ وال کہا جا رہا ہے، گریٹ فارسٹ وال. تو جو کام ابھی ہماری مریم جاپان میں جی بالکل، اور کہا جا رہا ہے کہ جاپان بنائیں گی پنجاب کو، لاہور کو وہ کہہ رہے ہیں یوکوہاما کی طرح بنائیں گے. مطلب یہ ہے کہ جو قومیں کام کرنے والی ہیں وہ کس طرح کام کرتی ہیں، تو جذبہ ان میں کتنا ہے کام کرنے کا. اور وہاں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک منصوبہ بنایا اور اس پہ سو گئے. ابھی آپ نے کہا جا رہا ہے کہ ورلڈ بینک سے جو فنڈنگ آئی تھی، جو آپ نے پیش کی، الارم سسٹم لگانا تھا، وارننگ سسٹم لگانا تھا، وہ بھی نہیں لگ سکا. تو پیسے بھی موجود رہے. تو ہماری جو کوتاہیاں ہیں ان کی تو لمبی کہانی ہے. مگر بات یہ ہے کہ اب جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنا ہے. اچھا. جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی تجہیز و تکفین کرنی ہے. جو باقی بچ گئے ان کو زندگی گزارنے کے قابل بنانا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اور پھر بستیوں کو دوبارہ آباد کرنا ہے. لیکن اس میں یہ بھی خیال کرنا ہوگا شامی صاحب، کیونکہ خود اعتراف کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کہ جی آبادیاں جو ہیں وہ پانی کے راستے میں ہیں. اور یہی ہم نے کئی ملک کے دیگر علاقوں میں دیکھا، ہم نے شہر اقتدار میں دیکھا، راول پنڈی میں دیکھا. یہ ہے اس کو 10 سال سے زیادہ ہو گئے جی ہاں وہاں حکومت میں. تو آج بھی اگر یہ جو لوگ حکمران رہے آج بھی شکوہ کریں تو پھر کس کو سزا کس کو ملنی چاہیے. اور یہاں دیکھیے نا، یہاں اب اس وقت آپ پنجاب میں دیکھ لیں، راوی ہے، ستلج ہے، اب یہ تو خشک ہو گئے نا دریا، جی ہاں، لیکن اب ان میں پانی ہے اور سیلاب ہے، اور یہ ان کے اندر لوگوں نے بستیاں بسا لی. تو ہم وہاں کے پی کے میں تو کناروں پر دریا کے آپ نے بلڈنگیں کھڑی کر لی ہیں، ہوٹل بنا لیے ہیں، نقشے منظور نہیں کرائے، یہ کرائے ہیں تو کسی کے پاس اہلیت ہی نہیں ہے. تو اب یہ ساری چیزوں کو اثر نو دیکھنا پڑے گا. لیکن اس وقت جو جذبہ ہے وہ تعاون کا ہے. وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ انہوں نے اللہ تعالی جو ہے انہوں نے پوری شدت سے ہمارے اس بات کا اعلان کیا ہے، اور وہ واقعی وزراء جو ہیں وہ بھی پہنچے ہیں، اور صوبائی انتظامیہ جو ہے وہ بھی حرکت میں ہے. تو ایک کوارڈینیشن کے ساتھ کام ہو رہا ہے. صوبائی حکومت نے کہا ہے کہ جو لوگ جہاں بحق ہو گئے ان کو پہلے کہا تھا 10 لاکھ روپیہ ان کو زر تلافی دیا جائے گا، اب اس کو 20 لاکھ کر دیا گیا ہے. تو مطلب یہ کہ چلیے یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ تو پیسے جو ہیں تو بعد میں کام آئیں گے نا. ابھی تو بے سر و سامان لوگ ہیں، اور ابھی یہ تباہی رکی نہیں ہے. ابھی آج سوابی میں، آج سوات میں، منگورا میں، وہاں پانی ہی پانی تھا، اور زیادہ طاقتور اسپیل آیا ہے، اور مزید 2 ابھی آنے ہیں جو این ڈی اے میں جو وہ کہہ رہی ہے. اور جو یعنی یہ جو آسمان پھٹ رہا ہے اور پانی برس رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب یہ ساری جو بھی کوارڈینیشن ہو سکتی ہے ان میں کرنی چاہیے. صحیح ہے. اور یہ کسی کو ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت تو ریلیف دیں لوگوں کو، ان کو تحفظ دیں، ان کو بچائیں. ٹھیک ہے.